अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और सबके रोज़े बहुत अच्छे से गुज़र रहे होंगे। तो बस रोज़े तो अब मेहमान होने जा रहे हैं, तो जितने हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़िक्र व अस्कार में और जितना टाइम है उसी में गुज़ारें, क्योंकि बस फिर 1 साल बाद फिर आने हैं। क्या पता कौन है कौन नहीं है। तो बस जितना टाइम है उसमें हमारी कोशिश है, मेरी भी कोशिश है और आप सब भी कोशिश करें कि जितना टाइम रह गया उसमें बस अपनी इबादतों को पूरा करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क और अस्कार में टाइम गुजारें। तो ये है मेरा सहरी का टाइम और मैंने बस रोटी बना ली और थोड़ा सा सालन लेंगे, थोड़ी सी रोटी खाएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी सहरी के टाइम बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और इस टाइम आप मेरा हुलिया भी देख रहे हो, बस मेरी आंखें बिल्कुल क्लोज़ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। तो बस एक रोटी मेरे और हस्बैंड के लिए काफ़ी होगी, बस वही खा लेंगे। और मैं साथ में चाय पीती हूँ, क्योंकि आजकल ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो सर में दर्द भी रहता है ठंड की वजह से। तो मैं तो साथ में 1 कप चाय पीऊँगी और हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ लस्सी। तो ये इंस्टेंट लस्सी है, क्योंकि उन्होंने फ़रमाइश की और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि इस टाइम मैं जूसर वग़ैरह निकालूँ। तो बस मैंने जल्दी से 1-2 चम्मच इसमें डाले दही के, और इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स करूँगी, पानी डाल दूँगी और थोड़ी-सी चीनी डाल दूँगी, तो इसके लिए लस्सी तैयार हो गई। वैसे अच्छी बनी थी। ग्राइंडर में करो और या इस तरह करो, एक ही एक ही तरह का बनता है। तो बस क्योंकि इस टाइम बिल्कुल भी आँखें नहीं खुलती और ना तो दिल करता है कोई ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाए, कुछ भी नहीं करता। तो बस मैंने हस्बैंड ने कहा कि मुझे तो लस्सी बना के दो, मैं आज चाय नहीं पीऊँगा। तो बस मैंने फिर गिलास उठाया, उसमें दही डाली और पानी डाल दिया, उसको मिक्स किया, तो देखिए अच्छी भली लस्सी मेरी तैयार हो गई। थोड़ी-सी चीनी भी डाली, तो उनको पता भी नहीं चला कि मैंने किस तरह बनाया है। अच्छा, तो बस कभी-कभी इस तरह अपने आप को भी थोड़ी आसानी देनी चाहिए। बस अफ़्तारी हमने कर लिया, सॉरी, सहरी हमने कर ली, और अब इधर जो थोड़े-मोड़े बर्तन अफ़्तारी के भी थे और हमारी सहरी के थे। तो बस क्योंकि बाद में बच्चे अफ़्तारी के बाद फ्रूट चाट खा लेते हैं, तो उसके कुछ बाउल और कुछ पड़े थे। तो बस वो भी धो लिए साथ में, और सहरी के भी 2-3 बर्तन धो लिए, तो फिर आसानी हो जाती है। अब तो शुक्र है छुट्टियाँ हो गई, तो बहुत ही आसानी हो गई है। पिछले रोज़े जब बच्चे स्कूल से जाते जाते थे, तो तब तो बिल्कुल भी आंखें भी नहीं खुलती थी और मेरी तो नींद ही पूरी नहीं होती थी। 1 घंटा सोती थी, तो फिर सहरी का टाइम, फिर 1 घंटा सोती थी, तो स्कूल का टाइम, तो फिर दिन के वक़्त में अपना थोड़ा बहुत नींद पूरा कर लेती थी। लेकिन अब अच्छा है, वो स्कूल का टाइम हम थोड़ा-सा नींद पूरा कर लेते हैं, तो दिन अच्छे से गुज़र जाता है। तो बस मैं जल्दी से ये बर्तन धो के, तो उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी और नमाज़ के बाद फिर मैं थोड़ा-सा कुरान पढ़ूँगी और उसके बाद फिर आराम से सो जाऊँगी। तो चलो, कुछ टाइम हो जाता है और बच्चों के लिए भी थोड़ी-सी आसानी हो गई है, तो वो भी आराम से उठ जाते हैं। और मौसम चेंज कभी गर्म हो जाते हैं तो कभी ठंडा हो जाता है, तो उसकी वजह से तो बच्चों को काफ़ी नज़ला और ज़ुकाम हो गया है, और पता नहीं एक अजीब सी कफ़ निकली है जो जाने का तो नाम ही नहीं ले रही। तकरीबन मेरे बेटे का स्टार्ट हुआ था रोज़ों के स्टार्ट में, 5वां के छठा रोज़ा था, और अभी तक उसका गला वैसे के वैसे ही ख़राब है। और ये ज़ालिम तो कुछ देते भी नहीं है, जाओ तो वो कहते हैं कि बस ठीक है, नॉर्मल है, वायरल वायरल है, तो नहीं जाता, कुछ नहीं देते। तो वो बेचारे को कभी मैं गर्म पानी से कहती हूँ गरारे करो, तो कभी उसको कावा बना के देती हूँ, और इस तरह वो 2 को भी लग गया है। तो बस उनको भी कभी क्या करती हूँ, कभी तो इस रोज़ों में तो बस हमारी खाँसी और नज़ले ज़ुकाम ने जान ही नहीं छोड़ी। तो अल्लाह करे कि ईद तक सारे ठीक हो जाएँ और ईद अच्छे से सेलिब्रेट करें। और आप सुनाइए, आप लोग के रोज़े कैसे जो जा रहे हैं? और जिन लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، کیونکہ آخری روزے ہے تو پلیز دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اچھا ادھر میں نیند اپنی پوری کی تھی، اور جیسے اٹھی تو میں لگ گئی، کیونکہ پھر بعد میں پھر ٹائم نہیں ہوتا، 2-3 بج جاتے ہیں، تو پھر افطاری کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ تو بس ادھر میں نے ہوور اٹھایا، اور یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، ایک ہاتھ سے میں نے موبائل پکڑا ہے اور میں لگ گئی ہوور کرنے، کیونکہ بس بچوں کی چھٹیاں ہیں تو اب تو ہوور روز ہی لگے گا، تو بس اس کو کام کرنے میں لگ گئی۔ بس یقین کرے ایک دن ہوور نہ لگاؤ نا تو پھر تو پتہ نہیں ڈسٹ کہاں سے آ جاتی ہے، اور میں تو کونوں سے صاف کرتی ہوں، مجھے تو پتہ نہیں OCD ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے میں تو کونے کونے سے صاف کرتی ہوں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے ڈسٹ۔ اور ادھر پھر میں آ گئی عید کی شاپنگ کے پیچھے آ گئی ہوں، تو میں 2-3 دن اسی طرح پھرتی رہوں گی اور چیک کرتی رہوں گی۔ تو یہ ڈریس کافی اچھا تھا، لیکن اس کا گلا تھوڑا سا کھلا تھا، تو یہ میٹلان میں آئی ہوں، اور یہ ہمارے گھر کے نزدیک کافی بڑی شاپ ہے، تو میں نے ہسبینڈ سے کہا پہلے میں ادھر سے چیک کرتی ہوں، پھر میں آگے لمبے شاپنگ پہ جاؤں گی۔ تو ادھر آئی، ادھر یہ سمر کے پلیٹس اور گلاسز اور سب کچھ جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یہ پڑے ہوئے تھے، اور بچوں کے لیے ٹراؤزر، تو چھوٹے بیٹے کے لیے ٹراؤزر دیکھ رہی تھی، تو اتنے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ٹراؤزر ٹائٹس، یعنی کیا کہتے ہیں، جینز ٹائپ کا، بہت بچے اس کے ساتھ انوئے ہوتے ہیں اور کرینکی سے ہو جاتے ہیں، تو میں اکثر ٹرائی کرتی ہوں کہ ان کے لیے ایزی لے لوں، تو بس اس کو دیکھ رہی تھی۔ تو ابھی تو میں آئی ہوں میٹلان، اور میٹلان میں میں جسٹ چیک کر رہی ہوں کہ ادھر کیا پرائسز ہے اور اس طرح کس طرح کوالٹی ملتی ہے، تو ادھر سے پھر میں آگے جاؤں گی۔ تو ابھی تو میں جسٹ میٹلان آئی ہوں، تو ادھر دیکھے یہ کلیئرز بھی ادھر میٹلان میں ہی ہے، اور کافی اچھے نیل اور سب کچھ پڑا ہوا ہے، لیکن کلیئر تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ میں تو نہیں لگاتی، یہ بس بیٹی کے وہ ہے، تو یہ بھی میں دیکھ رہی تھی، لیکن یہ تو کوئی وہ کریکٹر کے کچھ بنے تھے، تو بس ادھر یہ چیزیں دیکھ رہی تھی، تو بندہ باہر آ جائے تو ایک سے بڑھ کر ایک چیز اچھی لگتی ہے۔ اب یہ چھوٹے بچوں کے پرس ہو اس طرح میری بیٹی کو بہت پسند ہوتے ہیں، لیکن یہ کچھ اچھا نہیں تھا، اس کا بھی مجھے کوئی اچھا خاص نہیں لگا۔ ادھر میں پونیز دیکھ رہی تھی اس کے لیے، تو میرا بیٹا میرے ساتھ کھڑا تھا، اور مما یہ لے لو، مما یہ لے لو، وہ تو یہی اس کو جو چیزیں پسند آتی، اسپیشلی وہ اس کو گھر کی چیزیں زیادہ پسند آتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں زیادہ نہ تو لے سکتی ہوں، کیونکہ میرا کچن اتنا چھوٹا ہے، تو بندے کا دل کرتا ہے کہ اتنی یہ پوٹس اور پینز اور پلیٹس اور اس طرح کی ڈنر سیٹس یہ لے لیں، لیکن اتنا چھوٹا کچن ہے نا کہ پتہ نہیں، میں کبھی کبھی کہتی ہوں کہ میرے لینڈ لارڈ نے پتہ نہیں کچھ کھانا بنانا بھی تھا کہ نہیں، جس طرح کچن اس نے بنائے ہے ظالم نے۔ تو بس اپنا گھر اللہ دے تو اس میں بہت بڑا کچن ہوگا انشاءاللہ۔ تو ادھر میں بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے شوز دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی بھی چوائس کوئی اس کو پسند نہیں آیا۔ ایک تو اس کا پاؤں اتنا بڑا ہے کہ مجھ سے بھی بہت ہی بڑا تو اور اس کو پسند بھی اتنا نہیں آتا، میں اس کو کہتی ہوں یہ دیکھو یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے۔ ویسے یہاں پہ نا کون کون میرے ساتھ ایگری کرتا ہے، یہاں پہ جو لڑکیاں بڑی ہو جاتی ہیں نا جس طرح باہر، تو ان کے جس طرح ہم لڑکیوں کی چوائس پاکستان میں ہوتی تھی، چوڑیاں اور یہ شوز اور ڈریسز اور اس طرح، تو ان کی اتنی وہ نہیں ہوتی، اتنی فیلنگز ان کی نہیں ہوتی، یہ چوڑیاں وغیرہ اور بریسلیٹس اور پتہ نہیں کیوں، لیکن میری بیٹی کو تو بالکل نہیں۔ ہاں البتہ نیلز اور اس طرح کی ہے، لیکن یہ چوڑیاں میں نے کبھی بھی بچپن سے لے کر میں بیٹی کو پہناتی تھی، اور وہ تھوڑی دیر اکثر بیٹی اتار دیتی تھی، ابھی تک بھی وہ ایسی ہی ہے، ان چوڑیاں نہیں پہنتی، وہ زیادہ شوز میں یہ چمک ممک اور اس طرح کی چیزیں، اس طرح کپڑے بھی اسی طرح کے ڈیزائن کے کوئی پسند نہیں کرتی، جیسے بیٹس ویٹس لگے ہو اس طرح کی اسے کوئی پسند نہیں ہے، یا تو گھر میں کوئی لڑکی نہیں ہے اس کے ساتھ، جس طرح کزنز وغیرہ ہوتی ہیں نا تو تب بھی فیلنگ آ جاتی ہے، لیکن اسکول میں تو ہے لڑکیاں،
لیکن وہ لڑکیاں بھی کیا وہ اس طرح کی بیٹس میٹس و گورے پہنتے نہیں ہیں، تو بس اس کو کوئی شوق نہیں ہے۔ اچھا، میں ادھر کچن کے لیے میٹ چیک کر رہی تھی، لیکن میرے ہسبینڈ کو یہ میٹ نا کچن میں بالکل بھی پسند نہیں، وہ کہتے ہیں وہ یہ گیلے ہو جاتے، اس سے پھر اسمیل آتی ہے تو نہ رکھو۔ ورنہ میں اکثر جب بھی جاتی ہوں میں ہاتھ ٹچ کر کے کہتی ہوں میں نے ایک لینا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بہت گندا اسمیل کرتا ہے، کیونکہ یہ اس پہ پانی آ جاتا ہے اور یہ اسمیل کرتا ہے، تو کچن میں یہ چیزیں نہ رکھو۔ اس کو بالکل بھی نہیں پسند، تو پھر میں چھوڑ دیتی ہوں۔ وہ کہتے بس ویٹ ہو جاتا ہے تو بس موپ لگاؤ، صاف کرو، بس کچن صاف ہو گئے، اس میں کچن میں یہ چیزیں نہ رکھو، یہ بہت ہی گندی چیزیں ہیں۔ اور ایک ویسے بھی اس کو وہ کہتے ہیں اس پہ ڈسٹ ہوتی ہے، کبھی بال گر جاتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں نا اوائڈ کرو کچن سے۔ تو بس ادھر پھر یہ چیزیں بھی سیل پہ لگی تھی، لیکن کوئی خاص مجھے پسند نہیں آیا۔ ویسے مٹلان میں کافی سیل لگی تھی، یا تو میں لیٹ آئی تھی جس طرح کے جو اچھا سٹف ہوتا ہے وہ سولڈ آؤٹ ہو گیا ہو، تو اس طرح کی سیل میں تو مجھے کچھ پسند نہیں آیا۔ شاید میں لیٹ آئی ہوں، اور ابھی یہاں پہ چیک کیا تو دیکھتی ہوں کل کوئی جاؤں، مانچسٹر جاؤں یا اس طرح جاؤں تو ادھر دیکھوں، اور بچوں کے لیے دیکھوں۔ اپنے لیے تو مانچسٹر میں لے لوں گی، اور بچوں کے لیے بھی دیکھتی ہوں اگر ان کو کوئی بیٹے تو لے لیتے ہیں شلوار قمیص، لیکن بیٹی کو دیکھتی ہوں ان کو کیا لے کر دوں، تو بس یہی ابھی سوچ رہی ہوں، مائنڈ بنا رہی ہوں اب جتنے دن ہیں۔ لیکن شکر ہے چھٹیاں ہو گئی ہے، تو چھٹیوں میں یہ ہے کہ بندہ ریلیکس ہو کے چلا جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ لے لیتا ہے، تو بس یہی ہے۔ ابھی تک تو یہی سوچ رہی ہوں کہ کیا کروں۔ بس پھر میں ادھر آ گئی اپنے لیے جولری دیکھنے، اور جولری تو مجھے اتنی پسند ہے نا، ایئر رنگز اور ایئر رنگز ہو گئی، فنگر رنگز ہو گئی، بریسلیٹس ہو گئی، اور واچ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں مجھے اتنی پسند ہیں۔ میرا دل کرتے ہیں میں ہر ٹائم پہنا کے رکھوں ہر ٹائم۔ بینگلز ہو گئی، بس اتنا شوق ہے نا مجھے، لیکن کیا کرے، کام کرنا پڑتا ہے، تو کام کی وجہ سے میں نہیں پہن سکتی، اور ٹرائی کرتی ہوں کہ اکثر پہنا رکھوں، لیکن پھر جب کچن میں کام کرو اتارو تو پھر میں بھول جاتی ہوں کہ پتہ نہیں میں نے کہاں پہ رکھا ہے، اسی لیے پھر دل نہیں کرتا۔ کافی ساری رنگ اس طرح میں نے گما بھی دی ہے۔ تو بس آج کا ویلاگ یہی تک تھا۔ اگر میرا ویلاگ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا، پلیز پلیز پلیز، کیونکہ بہت محنت سے بنتا ہے، اور اس ویلاگ میں میں 2-3 دفعہ سو بھی گئی، کیونکہ بس ایک تو روزے ہے رمضان کی وجہ سے نیند بھی پوری نہیں ہوتی، تو بس میں ایڈٹ کرتے کرتے 2-3 دفعہ میری آنکھ بھی لگ گئی۔ پلیز دعاؤں میں یاد رکھیں، سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔